اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے، اور جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم مومن بن کر دکھا دو، دنیا کی ساری عزتیں تمہاری جھولی کے اندر ڈال دیں گے۔ دنیا کی ساری عزتیں، ساری کامیابیاں تمہیں دے دیں گے اگر تم مومن بن کر دکھا دو۔ جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے مکہ شریف سے ابتدا کی تھی۔ تھوڑے لوگ اسلام کو قبول کر کر مسلمان ہوئے تھے، جن کے اندر دو چار بڑے امیر اور رئیس تھے، باقی سب جو قافلہ اکٹھا ہوا تھا وہ بہت زیادہ غریب لوگ تھے، جن کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان، اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس جیسے مطلب غریب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ تعداد بہت کم تھی، مگر چند جو تھے وہ تو بڑے امیر اور رئیس تھے، مگر جو اس کے اندر کافی جو اکثریت پائی جاتی تھی وہ غریب لوگوں کی پائی جاتی تھی۔ اب یہ قافلہ 13 برس مکہ شریف کے اندر گزار کر اب مدینہ پاک کے اندر منتقل ہوا، مدینہ شریف کے اندر پہنچا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے اہل مدینہ کے دلوں کے اندر بھی اسلام کی شمع کو جو ہے وہ جلا دیا تھا، وہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ اب یہ جو ان کے ساتھ جا کر ملے تو اب مسلمانوں کی کچھ معقول تعداد ہو گئی۔ پھر اگلے سال 16 رمضان المبارک کو اب یہ قافلہ اکٹھا ہو کر غزوہ بدر کے مارکہ کے لیے نکلتا ہے۔ اب یہ تعداد کے اندر 313 تھے، ان کے پاس کوئی لڑنے کے لیے کوئی آلات حرب و ضرب نہیں تھا، کوئی معقول ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، یہ مسلح نہیں تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے پاس تلواریں تو تھیں، مگر کوئی کہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے۔ اس قدر یعنی یہ جو قافلہ چلا تھا یہ مسلح بھی نہیں تھا۔ کسی کسی کے پاس تلواریں میسر تھیں، مگر کسی کسی نے کیا کیا کہ کھجور کی ٹہنیوں کو توڑ کر اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا، اور دشمنوں کے لیے مارکا لڑنے کے لیے یہ قافلہ مدینہ سے چل پڑتا ہے۔ جب یہود کے سامنے سے گزرا، یہود لوگ کہنے لگے کہ تمہارے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے، کوئی جنگی اسلحہ نہیں ہے، تم کس بل بوتے پر لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ حالانکہ جنگیں تو آلات و ضرب پر لڑی جاتی ہیں، مگر تمہارے پاس تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، کس آسرے پر جا رہے ہو؟ اب حفیظ جالندری نے ایک شعر لکھا، اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ ان کو آسرا تھا صرف سادہ سی کالی کملی والے پر۔ آقا کریم علیہ السلام پر ان کو آسرا تھا، اور وہ پیچھے پیچھے حضور کے نقش قدم پر چلتے جا رہے تھے۔
اب جب یہ لشکر بدر کے مقام پر عمیر کے سامنے سے گزرا تو عمیر جو تھا اس نے جا کر ابو جہل کو خبر دی. اس نے جا کر کہا کہ مسلمان تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تعداد کے اندر بہت تھوڑے ہیں, تقریباً 300 تعداد ہے, یعنی 3 اونٹ کھانے والے ہیں. اس سے مراد یعنی 300 سے کم ہیں یا زیادہ ہیں, تعداد کے اندر اتنے کم ہیں. اب اس نے کہا کہ ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے, میں پیچھے ٹیلوں پر بھی دیکھ کر آیا ہوں, پیچھے سب جگہ پر دیکھ کر آیا ہوں, مگر کہیں پر کوئی زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں, صرف وہی لوگ ہیں اور بڑے کمزور سے لگ رہے ہیں, ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا وہ بڑا متکبر آدمی تھا. اب اس نے کیا کیا, وہ رونت کے اندر آ گیا. اس نے صنادید قریش کو جا کر کہا, اس نے کہا کہ صبح لڑائی تو ہماری نہیں ہوگی, لہذا تم ایسا کرو سامان کو اکٹھا کر لو اور رسیاں اکٹھی کرو, ہم ان لوگوں کو باندھ کر مکہ کے اندر لے جائیں گے اور مکہ کے اندر لے جا کر ہم لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے. یہ لوگ تھے جو نیا دین لے کر آئے تھے, یہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں, ہم عوام کے سامنے, دنیا کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کریں گے, ہم ان کو رسیوں پر باندھ کر لے جائیں گے. اب یہ باتیں کر رہا تھا تو ادھر جو عمیر تھا جس نے آ کر خبر دی تھی, اس نے کہا کہ ابو جہل اصل کے اندر تم مشاورت تو کر رہے ہو, مگر میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ قوم اگر تمہیں موقع ملتا ہے تو راتوں رات یہاں سے بھاگ جاؤ, کیونکہ میں جس قوم کو دیکھ کر آیا ہوں وہ مرنے کے لیے آ رہی ہے, وہ لڑنے مرنے کے لیے آ رہی ہے, لہذا مجھے مشکل لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکو. میں نے دیکھا ہے. اب عمیر ابو جہل کو کہہ رہا ہے, دیگر قریشیوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پر موتیں اٹھا کر لے آ رہی ہے, لہذا تمہیں موقع ملتا ہے تو راتوں رات بھاگ جاؤ. اب اللہ رب العزت نے پھر دوسرے دن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. اس قدر انہوں نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا, اللہ رب العزت نے اس مارکہ کو یوم فرقان کا نام دے دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام مسجد کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر دعا فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہے, مولا میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کی مدد کر, ہاں مگر یہ 313 ہیں, اگر یہ نہ رہے تو پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر تجھے بھی رب کہنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس ڈھب کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, چادر کبھی کندھوں پر, کبھی کندھوں سے گر کر کمر پر آ جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں حضور کی چادر کو درست کرتا اور میں عرض کرتا, یا رسول اللہ بس کر دیجئے, اللہ رب العزت ہماری ضرور مدد فرمائے گا, اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا, بس کر دیجئے. آقا کریم علیہ السلام تب تک آپ دعا مانگتے رہے. پھر اچانک آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا, کہا ابو بکر مبارک ہو, وہ دیکھو جبریل گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ رب العزت نے 5000 فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جب انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیتا ہے, پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس قدر عظیمت کی داستانیں انہوں نے رقم کی. جب بیت المقدس فتح ہوا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ یروشلم کے اندر تشریف لائیں، اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں سے چلتے ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ 4 سپہ سالاروں کے ساتھ جابیہ کے مقام پر جا کر حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر موجود ہیں اور یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے۔ اب سارے لوگ موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود، اور آپ کے ساتھ 4 صحابہ کرام وہ بھی موجود ہیں۔ اب وہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے چلے تو آپ نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور ایک اونٹنی کو ساتھ لیا۔ اب باری باری اس پر سواری کرتے آ رہے تھے، کچھ سفر خود اونٹنی پر بیٹھتے اور اس کی نکیل جو تھی وہ غلام پکڑتا تھا، اور کچھ سفر غلام جو تھا وہ اونٹنی پر بیٹھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اب دیکھیے یہ منظر صرف اسلام پیش کرتا ہے کہ غلام سواری پر موجود ہے مگر آقا جو ہے وہ پیدل چلا آ رہا ہے، پیدل چلا آ رہا ہے۔ جب یروشلم کے قریب آئے تو اب باری جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نکیل تھامنے کی تھی، مہار تھامنے کی باری آ گئی، غلام کی باری سواری پر بیٹھنے کی آ گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم نے، غلام نے یہ عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس طرح کیجئے، آپ سواری پر آ جائیں، میں اونٹ کی مہار کو تھامتا ہوں، میں نکیل کو پکڑتا ہوں، کیونکہ دشمن کا علاقہ آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، کہا نہیں، سواری پر تم ہی بیٹھو گے اور نکیل کو میں تھام کر چلوں گا۔ اب یہ قافلہ، یہ 2 اشخاص، یہ 2 ہستیاں جب یروشلم کے اندر پہنچے، جب دشمنوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اس شخص کی اتنی بڑی دہائی ہے، اتنا مشہور شخص ہے، مگر یہ تو کوئی غلام لگ رہا ہے، یہ تو کوئی غلام آ رہا ہے۔ ہم نے کہا کوئی مکے کا کوئی سردار، مسلمانوں کا امیر ہوگا، مگر یہ تو ایک غلام آ رہا ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر تم نے آقا کو نہیں دیکھا، آقا وہی ہے جو نکیل کو تھام کر آ رہا ہے اور غلام سواری پر چڑھ کر آ رہا ہے، غلام سواری پر چڑھ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ ان کا جو غلام ہے، ان کا جو خادم ہے، جو نکیل پکڑ کر آ رہا ہے، اصل کے اندر یہی اس سے بڑا خوبصورت ہے، یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اصل کے اندر آقا سواری پر موجود نہیں ہے بلکہ خادم سواری پر موجود ہے، آقا نکیل پکڑ کر آ رہا ہے۔ یہ اسلام، یہ جو نقشہ پیش کرتا ہے، یہ صرف اسلام کا ہی وتیرہ ہے کہ غلام اس قدر اس کو عزت کی داستان جو ہے وہ رقم کرنے کے لیے سواری پر بٹھایا گیا، غلام سواری پر موجود، آقا نکیل تھام کر آگے آگے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس اقصی مسجد کے پاس آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں این البلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بلال اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلال آزان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آزان دینے سے انکار کیا، کہا میں آزان نہیں دے سکتا۔ اب لوگوں نے کہا کہ تمہیں امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، لہٰذا تم حکم کی تعمیل کرو۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آزان دیتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جس قدر بلند تھی، اس سے زیادہ آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کے اندر بلند تھی۔
चीखों के अंदर बुलंद थी। जिस कदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, हज़रत उमर को देखकर बाकी सहाबा कराम भी रोने लग गए। मस्जिद अक्सा चीखों के साथ गूंज उठी, हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हैं कि हम जलील कौम थे मगर हमें इज्जत मिली है, हमें मकाम और मर्तबा मिला है, ये हुजूर के जोड़ों का सदका है, हुजूर के नालैन पाक का सदका है। हम तो जलील कौम थे, हमें कोई जानता नहीं था, हमें कोई पूछता नहीं था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल मक़दस को फतह अता फरमाई है, ये हुजूर के जोड़ों का सदका है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हमारा उरूज इसी चीज़ के अंदर है कि हम हुजूर के दामन के साथ जुड़े रहें, हमारी मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है वो हुजूर के साथ बरकरार रहे, हमारा रिश्ता मोहब्बत आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ उस्तवार रहे, हमारी इज्जत इसी के अंदर है। अब वहाँ से जब वापसी पर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ तहामा पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पड़ाव करते हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त रोना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। लोग पूछते हैं कि अर्ज़ तहामा है और यहाँ पर आप रो क्यों रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यही ज़मीन थी, इसी जगह पर मैं अपने वालिद के साथ मौजूद था और मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि उमर इन 5 ऊँटों को एक लाइन के अंदर खड़ा करो, एक लाइन के अंदर खड़ा करो। फरमाते हैं कि मैं पहले को सीधा करता था, आखिरी जो था वो टेढ़ा हो जाता था, आखिर वाले को सीधा करता था, पहले वाला टेढ़ा हो जाता था। मुझसे 5 ऊँट सीधे नहीं हो पाए तो मेरे वालिद ने मुझे बड़ा मारा। कहा, उमर अरब के बेटे होकर, एक अरबी शख्स के बेटे होकर तुमसे 5 ऊँट लाइन में खड़े नहीं होते। मेरे वालिद ने बड़ा मारा था, मगर आज मैं इस बात से रो रहा हूँ कि वो वक्त था जब मुझसे 5 ऊँट एक लाइन में खड़े नहीं होते थे, मगर आज 25 लाख मुरब्बा मील पर मेरी हुक्मरानी है। मशरिक से लेकर मगरिब तक सारे लोग एक लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। ये खुदा की इज्जत की कसम, ये इज्जत, ये मर्तबा मिला है, ये हुजूर के नालैन पाक का सदका है, ये हुजूर के जोड़ों का सदका है। वरना हम तो जलील कौम थे, हमें कौन पूछता था। ये हुजूर की वजह से हमें इज्जत मिली है और हमारी इज्जत इसी के अंदर है, हमारी इज्जत इसी के अंदर बरकरार रहेगी अगर हम हुजूर के साथ ही मुंसलिक रहें, अगर हम हुजूर के साथ ही जुड़े रहें, फिर हमारी मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो बरकरार रहेगा। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल के अंदर पहुँचे, वहाँ पर शेर ने इंसानी बू पाई और वहाँ पर आ पहुँचा। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब शेर को देखा तो घबराए नहीं। हालांकि जब कोई छोटा सा मामूली जानवर भी इंसान के सामने आ जाए तो इंसान घबरा जाता है। बाज़ इंसान छोटी छोटी चीज़ों से, चूहे से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मगर वो शेर था जिससे हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने डटे रहे। वो जब सामने आया तो हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या अबुल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबुल हारिस, ये शेर की कुन्नियत है। ए अबुल हारिस, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ, मुझे कुछ ना कहना। अब वो जो शेर था वो अपनी दुम हिलाता हुआ वापस पलट गया, वापस पलट गया। अल्लामा इकबाल बोले, कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत करके तो देखो, हुजूर की बारगाह के अंदर, हुजूर की चौखट पर आओ तो सही, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारी झोली के अंदर डाल दें। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम मोमिन बनकर तो दिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है दुनिया की सारी नेमतें तुम्हें अता कर दें। मस्जिद नबवी शरीफ है, हर लम्हा मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ से नूर बरसता था, रहमतें बरसती थी।
आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा कराम भी तशरीफ़ फरमा है। हुजूर वाज़ो नसीहत फरमाते हैं। एक नन्हा सा बच्चा कम उम्र है, वो हुजूर की बारगाह के अंदर आता है, अपने चचा के साथ कभी आता है, कभी अकेला आ जाता है और हुजूर की बारगाह से दर्स सुनता है, दर्स सुनकर फिर वापस चला जाता है। कम उम्र है, छोटा सा बच्चा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी वहाँ पर मौजूद होते। तो उस वक्त एक दिन उसका चचा तो साथ ना आया, अब वो बच्चा जो था वो अकेला ही हुजूर की बारगाह के अंदर आ गया, हुजूर की मजलिस के अंदर आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत फरमाते रहे और उस दिन क़यामत का तज़किरा, क़यामत की निशानियों का तज़किरा आका करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। अब वो जो बच्चा था, अब वो जो वापस पलटा, घर गया, उसने चाहा कि आज मैं अपने चचा को, क्योंकि आज ये गैर हाजिर था, आज मैं अपने चचा को जो कुछ मैं सीख कर आया हूँ वो बयान कर दूँ। अब उस बच्चे ने अपने चचा को बयान किया, कहा आज हुजूर ने क़यामत की निशानियों का जिक्र किया है, क़यामत का तज़किरा किया है, इस कदर तज़किरा किया है मेरे सामने ऐसे जैसे कोई मंजर सामने चल रहा हो, इस तरह हुजूर ने नक्शा बयान किया है। अब उसने क्या कहा, उसका जो चचा था उसने क्या कहा, जुल्लास बिन सुवैद उसका नाम था, उसने कहा कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी बदतर हैं, अगर वो सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी बदतर हैं। अब ये उसने जुमला जब कहा, अब वो जो बच्चा था जो हुजूर की मजलिस के अंदर बैठा करता था, कभी अपने चचा के साथ जाता था मगर आज अकेला गया था, जब उसने अपने चचा के मुंह से ये जुमला सुना उसकी हैरानी की इंतहा न रही। उसने कहा कि ये क्या हो गया, पांव तले जमीन निकल गई कि यही चचा मेरी उंगली पकड़कर हुजूर की बारगाह के अंदर ले जाता है, ये कैसे हो सकता है कि ये जुमला मेरा चचा बोल दे। अब वो बड़ा परेशान, उसने कहा कि ऐ चचा अब बच्चे का जुमला सुनिए, दिल के कानों से सुनना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नस्लों को भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दे। अब उस बच्चे ने क्या कहा, उस बच्चे ने कहा कि ऐ चचा सबसे ज्यादा रूए ज़मीन पर मुझे तू प्यारा लगता था, सबसे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता था, मगर अब जो तूने जुमले कहे हैं, जो तूने बात की है पूरी रूए ज़मीन पर, खुदा की इज्जत की कसम मुझे तुझसे बुरा कोई और नहीं लगता, तू सबसे ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि तुमने ऐसा जुमला कह दिया है, अगर तू हुजूर का नहीं है तो मैं तेरा नहीं हूं, तू मेरा नहीं है। अब वो छोटा सा बच्चा है, कम उम्र है, अब ये बात अब उसने अपने चचा से कही। अब उस बच्चे ने फिर कहा, अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि जो तूने कहा है मैं वही कुछ जाकर हुजूर की बारगाह के अंदर जिक्र कर दूं कि मेरे चचा ने ये कुछ कहा है, और दूसरा रास्ता ये है कि जो कुछ तूने कहा है मैं हुजूर की बारगाह के अंदर कुछ भी ना कहूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत होगी, लिहाजा मैं ऐसा करता हूं कि इसको जाकर जिक्र कर देता हूं ताकि मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत तो ना करूं। अब उस बच्चे ने जब ये कहा तो चचा ने कहा कि जाओ, जिसको जाकर कहना है, छोटा सा तू बच्चा है, तेरी बात का किसने यकीन करना है, तेरी बात किसने माननी है, जाओ जाकर कह दो। अब वो बच्चा सीधा हुजूर की बारगाह के अंदर आ गया, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ और अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मेरे चचा ने जिसका नाम जुल्लास बिन सवैद है वो आपकी बारगाह के अंदर आया करता है, आज उसने ये जुमला कहा है, हालांकि मैं उसके साथ आया करता था, सारा वाकया उसने जो कुछ वाकया गुजरा था, अब उसने वो वाकया सारा हुजूर की बारगाह के अंदर जिक्र किया। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये वाकया सुना, ये दास्तान सुनी, तो हुजूर ने सहाबा कराम को बुलाया और उनके सामने जिक्र किया, कहा ये वाकया पेश आया है, बताओ इसका क्या करना है। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा है,
آپ اس کی بات کی تصدیق نہ فرمائیں، کم عمر ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو تو اپنی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی، لہذا آپ اس کی بات کی تصدیق نہ فرمائیں، کیونکہ جلاس بن سوید جو ہے وہ سمجھدار شخص ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو اب آقا کریم علیہ السلام نے درگزر فرما دیا۔ اب وہ جو بچہ تھا جس کا نام عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اب وہ بچہ جو تھا اس نے ایک طرف ہو کر دستے دراز ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرنا شروع کر دی اور عرض کی، اے پیارے اللہ کریم، اگر میں سچا ہوں تو میرا سچ کو ظاہر کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ہی ثابت کر دے۔ اب جب اس نے یہ دعا کی اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ابھی نہیں ملا تھا، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے آیہ مبارکہ لے کر، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ اے حبیب، یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، اللہ رب العزت فرماتا ہے انہوں نے اسلام لانے کے بعد ضرور ایسی باتیں کہی ہیں، ضرور کلمہ کفر بولا ہے۔ اب جب اس کی سچائی کی تصدیق ہو گئی، اب آقا کریم علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کے کانوں کو پکڑا اور محبت کے ساتھ فرمایا، کہا ہے بچے تو اتنا خوش نصیب ہے، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت نے تیرے سچے ہونے کی گواہی دی ہے، تیرا سچا ہونا ثابت کر دیا ہے۔ اب جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حمص کا گورنر جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ پھر ان کا وقت وصال آ گیا، اس دنیا سے انہوں نے پردہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے، آپ نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو عمیر کے مقابلہ کے اندر میں وہاں کا گورنر مقرر کر سکوں۔ یہ شان تب ملتی ہے جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس در پر آؤ تو صحیح۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا مغرب پیچھے کی طرف کیوں نہیں دیکھتا، آگے ہی کیوں دیکھتا ہے؟ اگر وہ پیچھے دیکھے تو اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے لیے آگے دیکھنے کے اندر ہی بہتری ہے۔ اگر وہ پیچھے دیکھے تو پیرس کی گلیوں کے اندر کیچڑ نظر آتا ہے، اگر وہ پیچھے دیکھے تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ اگر خدا کی عزت کی قسم مسلمان پیچھے پلٹ کر دیکھے تو مدینہ کی گلیوں کے اندر نور خدا اور وحی خدا کی کرنیں نظر آتی ہیں، الہی نظافتیں لطافتیں نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں نظر آتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور نظر آتا ہے، وہ دور جب مسجدیں اگرچہ کچی ہوتی تھیں، چھتیں جو تھی وہ ٹپکتی تھیں، مگر ایمان مضبوط تھے، مگر لوگوں کے اندر وفا تھی، محبت تھی، ایثار تھا، سب کچھ تھا۔ مگر آج مساجد تو پکی ہیں، سب کچھ موجود ہے، ساری آسانیاں سہولتیں میسر ہیں، مگر ایمان کمزور ہے۔ مگر وفا کا جو رشتہ ہے وہ 313 تھے اور انہوں نے 1000 پر فتح حاصل کر لی۔ ایمان مضبوط تھا، ایمان کی قوت تھی، اللہ رب العزت نے پھر مدد عطا فرمائی۔ مگر آج 2.25 ارب مسلمان ہیں، مگر پھر بھی ذلت اور رسوائی اٹھا رہے ہیں، ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام سے کٹ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات سے کٹ گئے، محبت رسول سے عاری ہو گئے۔ وہی جملہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کے اندر کہا تھا اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا، اگر ہم وہاں سے کٹ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑے تو اللہ رب العزت ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو ہماری برتری، عزت، بہتری اسی کے اندر ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ عشق کا جو ہے وہ مرتبہ جو ہے وہ برقرار رکھے، پھر ہمیں دنیا کے اندر عزتیں ملیں گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے، کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ آواز کسی انسان اور بشر کی نہیں ہے،
یہ آواز اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اگر تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، محبت کی، ان کو اپنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تجھے دے دیں گے، قلم بھی تجھے دے دیں گے، اپنی تقدیر تو خود ہی لکھا کرنا، پھر سارے فیصلے تو خود کرے گا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج تو سب کچھ میسر ہے، مسجد کے اندر آئے، پانی گرم، قالین بچھے ہوئے، لائٹوں کا اہتمام، اگر گرمی ہے تو ایسیوں کا اہتمام ہے، مگر وہ وقت تھا، وہ دور تھا جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس وقت کلمہ حق کہنا مشکل تھا، مگر اس وقت صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو اس قدر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، اسلام کے لیے پیش کیا، کائنات کے اندر کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بنو مخزوم قبیلہ کی لونڈی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت اس کا جو مالک تھا وہ بڑا سخت تھا۔ اب اس نے کیا کیا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کوڑے مارا کرتا، تو آپ بوڑھی عورت تھیں، لاغر تھیں، کمزور تھیں، آپ جب زمین پر گرتی پھر کھڑی ہوتی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام بلند کرتی، پھر حضور کا نام محبت کے ساتھ لیتی۔ اب اس کو بڑا جلال آیا، غصہ آیا، اس نے کیا کیا، ایک رسی کو لیا اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کے اندر ڈالا اور زور سے اس کو کھینچا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھیں دونوں باہر آ گئی۔ انہوں نے تکالیف برداشت کی اسلام کی خاطر، اسلام کو قبول کیا تھا، تو ان کا مالک سختی کرتا تھا۔ جب ان کی آنکھیں باہر آئیں تو لوگوں نے کہا کہ لات و عزا نے تجھ سے تیری بینائی کو سلب کر لیا ہے، تیری بینائی کو سلب کر لیا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بینائی جا چکی ہے، جن کی آنکھیں باہر آ چکی ہیں، اس وقت بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ لات و عزا کون ہوتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ میری عبادت کون کر رہا ہے، جن کو یہ ہی نہیں پتا، جن کو سردی گرمی کا نہیں پتا، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے خدا کو بلاؤ، اپنے رسول کو بلاؤ، تمہاری مدد کریں، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام، آپ کا گزر وہاں سے ہوا، پہلے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مولا میں کبھی سوال نہ کرتی، میری آنکھیں تو کیا میری جان بھی چلی جاتی، میں کبھی سوال نہ کرتی، مگر اب بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، لہٰذا اب میری بینائی مجھ کو عطا فرما دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹا دی، حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹا دی۔ انہوں نے اس دور کے اندر اسلام کو قبول کیا اور سخت تکالیف کو برداشت کر کے اسلام پر عمل پیرا رہے، اسلام پر عمل پیرا رہے، اس قدر انہوں نے عظیمت کی داستان رقم کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، ایک تو نبی کی محبت سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہ، اور اب میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمائی و تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ حضرت محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ، تو آپ کی جو والدہ تھی وہ بیوہ تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، 8 سال عمر ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، آپ کے والد کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بنے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ بغداد کے اندر ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے اندر شریک ہو جاؤ اور وہاں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔ حضرت محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ماں قحط سالی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، پتہ نہیں وہاں پر کچھ کھانے کے لیے میسر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں اس کے لیے اہتمام کر دیتی ہوں۔
ماں جو تھی وہ گھروں کے اندر جاتی اور وہاں جا کر برتن صاف کرتی، ان کے لیے گھر کے اندر کام کاج کرتی، آٹا گوندھ دیتی، وہاں سے جو اجرت ملتی، آٹا ملتا، وہ گھر آ کر اس کی روٹیاں پکا کر خشک کرتی رہتی، خشک کرتی رہی، حتیٰ کہ جب 200 روٹیاں ہو گئیں تو ماں نے ایک تھیلا لیا اور تھیلا کے اندر وہ خشک روٹیاں جو تھی وہ ساری جمع کر دی اور بیٹے کو کہا بیٹا میں نے تیرے کھانے کا اہتمام کر دیا ہے، یہ میں نے اس کے اندر روٹیوں کو جمع کر دیا ہے، لہٰذا قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے اندر شریک ہو کر تم بغداد کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔ اب محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس قافلے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، اپنے استاد جو ان کا بنتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کھانے کا تو اہتمام نہیں ہوتا، کیسے یہاں پر اپنی زندگی بسر کرو گے؟ آپ نے کہا کہ میری ماں نے اس کے لیے اہتمام کر دیا ہے۔ تو پھر اس وقت حضرت محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا تو آپ دریا کے کنارے چلے جاتے اور وہاں جا کر اپنے تھیلے میں سے آدھی روٹی نکالتے، وہ خشک روٹی جو ماں نے باندھ کر دی تھی، آدھی روٹی نکالتے اور دریا کے اندر ڈبوتے، جب روٹی نرم ہو جاتی تو اس وقت وہ کھا لیتے اور رب کا شکر ادا کرتے کہ مولا تو نے مجھے کھانے کی توفیق عطا فرما دی، تو نے مجھے رزق عطا فرما دیا ہے، اور شوربہ وہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک سوکھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ آدھی روٹی روزانہ کی بنیاد پر کھاتے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو یاد کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، قرآن پاک کو یاد کر لیا، اور اسی دن ہی آپ کی روٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ پھر جب آپ اپنے استاد سے اجازت لے کر گھر کے لیے سفر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب اپنی ماں سے ملوں گا تو میری ماں فرط مسرت سے مجھے سینے کے ساتھ لگائے گی اور رب کا شکر ادا کرے گی۔ اب حضرت محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھر جب پہنچتے ہیں، گھر مقفل پاتے ہیں، گھر دروازہ بند ہوتا ہے۔ محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے کوئی باہر نہیں آتا۔ اب ساتھ والا دروازہ، وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے، وہ باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آج سے تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اصل کے اندر جو تمہاری ماں ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گئی تھی، لہذا آج کے بعد میں تمہاری ماں ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ اب حضرت محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے روئے اور اپنی ماں کی قبر پر پہنچے، اپنی ماں کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی کہ مولا ایک وقت تھا جب میری ماں نے دین کے لیے مختص کیا تھا، جب میری ماں نے قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور اس قدر پوری روئے زمین پر میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، مگر اس نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مجھے بھیج دیا تھا، مگر آج میں اسی قرآن کے صدقہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری ماں کی قبر کو روشن کر دے، میری ماں کی قبر کو منور کر دے۔ حضرت محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب سوتے ہیں، خواب کے اندر والدین کی زیارت ہوتی ہے، ماں باپ خواب کے اندر آتے ہیں اور والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ رب العزت نے تیرے قرآن کے صدقہ سے، تیرے قرآن کو یاد کرنے کے صدقہ سے اللہ رب العزت نے ہماری قبروں کے اندر اجالا کر دیا ہے، ہماری قبروں کو منور کر دیا ہے، قبر کو بقعہ نور بنا دیا ہے۔ یہ کرم، یہ صدقہ اس وقت ملا جب انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ کہا وَتِلَاوَةِ القرآن، اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی بھی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ، اور اپنی اولادوں کو اہل بیت کی بھی محبت سکھاؤ اور قرآن پاک کی بھی تعلیم دو۔ یہ تین فرمان آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے، اسی کے اندر ہی بقا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، مرتبہ اور وقار چاہتے ہیں، رفتیں چاہتے ہیں، تو سادہ سا ایک فارمولہ ہے کہ ہم حضور کے دامن کے ساتھ جڑ جائیں۔ حضور کی محبت دنیا کے اندر اتنی تو وفا ہونی چاہیے، جب انسان قبر کے اندر پہنچے تو زبان حال سے یہی کہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔
جب فرشتے یہ سوال کریں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس وقت امتی زبان حال سے یہی پکار پکار کر کہے ساری زندگی انہی کے نام کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، ساری زندگی جب ان کا ذکر آتا تھا تو آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی، ساری زندگی انہی کی محبت کے قصیدے پڑھا کرتا تھا، انہی کا نام جپا کرتا تھا، اب بھی پوچھتے ہو میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates.